الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی، عرفانی، ایمانی، قرآنی محفل پاک جو درس تصوف کے حوالے سے ہے، اس میں تصوف کے اسرار و رموز بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات تصوف پر بھی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فی الحال شجرہ شریف کے اندر ایک شعر ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، فعل مرشد ناپسندیدہ ہو اگر، قصہ خضر اور موسیٰ یاد کر۔ جب آپ یہ شعر شجرہ کے اندر پڑھتے ہیں اور پھر اپنی سوچ اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قصہ خضر اور موسیٰ کیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ میں اس قصہ خضر اور موسیٰ کو بیان کرنے کا ایک خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ویسے یہ قصہ پورا سورہ کہف کے اندر ہے، اور سورہ کہف جمعے والے دن پڑھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ سورہ کہف کے فضائل پر خطبہ نہیں ہے، تصوف پر ہے۔ تو یہ جو قصہ خضر اور موسیٰ سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، اور ترجمہ مولانا روم کی زبانی کرنے لگا ہوں۔ آپ توجہ سے دیکھیں گے میری طرف، اور ایک ایک جملے کو آپ محسوس کریں گے تو آپ کو تصوف کی حقیقت سمجھ آئے گی، اور ساتھ کئی سوالات ایسے بھی ذہن کے اندر آئیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے سلاسل کے اندر بڑے بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اچانک وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو آستانے پہ نہیں آ سکتے۔ اس کا روحانی سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ہم قرآن مجید کی روشنی سے اس کو بھی دیکھیں گے
کہ وہ خود نہیں آتے یا اللہ رب العالمین ان کو آنے نہیں دیتا۔ تو قصہ خضر اور موسیٰ یاد کر، فعل مرشد ناپسندیدہ ہو اگر قصہ خضر اور موسیٰ یاد کر۔ اب وہ قصہ کیا ہے؟ سورہ کاف کے اندر ہے، سورہ کاف 15ویں سپارے میں ہے اور اختتام 16ویں میں ہو رہا ہے، اور یہ بڑا طویل قصہ ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور کلیم اللہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے کوئی اپنا رازدان ملوائیے جو صاحب اسرار ہو، تصوف کے اسرار اور رموز سیکھتا ہو، جو اللہ کے قریب ہونے کے خزانوں کو جانتا ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کی تعلیم شریعت میں نہیں ہے، اس کے متلاشی تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تھوڑی سی سبحان اللہ کی سپیڈ بڑھاتے رہیں گے تو زیادہ کام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے، جس کو موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے، اسرار و رموز سیکھنے کے لیے، وہ ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ اور نبی کا درجہ مخلوق میں اعلیٰ ہوتا ہے، ولی کا درجہ نبی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ ذہنوں میں رکھیں۔ لیکن جس کو اللہ اپنا یار بنا لے، راز اسرار و رموز سیکھنے کے لیے وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں۔ اے پیارے کلیم اللہ، جس کے پاس آپ جا رہے ہیں خضر علیہ السلام ولی ہے، نبی نہیں ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ فرمایا بات یہ ہے، کل کو جب آپ تصوف کے اسرار سیکھنے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کوئی گیا تو تمہیں پتہ چلے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ جو اتنے دور سے جائیں کہ ہم درس تصوف میں جا رہے ہیں، اللہ کے راز و نیاز کو پانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اسرار و رموز جو راز و نیاز اللہ کے قریب ہونے کے حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی پوچھے کوئی گیا تھا تو بتا سکتے ہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک غلام یوشع بن نون، اب ان کے بارے میں بھی ہے، یہ عراق کے اندر ان کی مزار مقدسہ ہے، کئی مرتبہ حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے محلے میں آپ کی مزار ہے، اور آپ کے ساتھ حضرت دنا بہلول مجذوب آرام کر رہے ہیں، اور ساتھ قبرستان ہے، وہاں حضرت ابراہیم خواص آرام کر رہے ہیں۔ آگے جائیں تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مزار ہے۔ تو یہ حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ساتھ لیتے ہیں، اور مچھلی پکی ہوئی، مچھلی پہلے پکانے سے پہلے کاٹی جاتی ہے، پھر اس کو پکائی جاتی ہے۔ اب جا رہے ہیں یہ اسرار رموز تصوف سیکھنے کے لیے، اور ساتھ غلام ہے یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اب یہ جناب والا جا رہے ہیں۔ اب یوشع بن نون کے بارے میں بعضوں نے کہا وہ نبی تھے، بعضوں نے کہا ولی تھے۔ بحث یہ نہیں ہے کہ وہ کیا تھے، بحث یہ ہے کہ جا کہاں رہے تھے، بات یہ ہے کہ وہ جا کہاں رہے تھے۔ اب مچھلی پکا کر چلتے ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ پکی ہوئی کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے وہ مقام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اب مچھلی کٹی ہوئی ہے، پکی ہوئی ہے، اب کتنی موتوں سے گزر کے ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جہاں یہ زندہ ہو جائے وہ مقام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ میں سادہ زبان میں کہہ دوں وہ ڈیرہ ہے صاحب تصوف کا، وہ ڈیرہ ہے ایک صوفی کا۔ اب مفسرین کرام کہتے ہیں، قرآن، یہ میں قرآن پاک سے آپ کو سادہ زبان میں آپ کے ذہنوں کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اب چل پڑتے ہیں، ایک مقام آتا ہے کہ وہ مچھلی کٹی ہوئی، پکی ہوئی، جلی ہوئی،
زندہ ہو جاتی ہے اور پانی میں چلی جاتی ہے۔ اس مقام سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، جو مچھلی پکا کے لائے تھے وہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا حضور وہ تو زندہ ہو گئی اور دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو مقام تھا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ تو مفسرین نے کہا جہاں کٹی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی، معنی یہ ہے کہ جہاں ولیوں کے ڈیرے ہوتے ہیں وہاں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، جہاں تصوف کی مجالس ہوتی ہیں وہاں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کٹی ہوئی، وہ جلی ہوئی، وہ پکی ہوئی مچھلی، کہا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، وہ مجمع البحرین جگہ جہاں پر وہ زندہ ہوئی، یہ دو سمندر کون سے ہیں؟ کہا جہاں تصوف ہوتا ہے وہاں شریعت اور طریقت کے دو سمندر ہوتے ہیں، اور جو ان دو سمندروں سے جا کے ملتا ہے اس کا مردہ دل اللہ زندہ فرما دیتا ہے، مردہ دل زندہ فرما دیتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر آتے ہیں۔ اب یہ جو تصوف کے مقامات ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کو جانا چاہیے جنہوں نے دل زندہ کرنا ہے۔ جو ہیں مردے ہیں جی، ان کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جو کچھ آپ دیکھیں گے اعتراض نہیں کریں گے۔ اب تصوف کا سفر شروع ہو رہا ہے، یعنی اس سفر میں پہلے جو قرآن بات کر رہا ہے نا کہ جس سے آپ نے تصوف سیکھنا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ اعتراض جب آپ کی زندگی میں آیا پھر جو حشر ہوگا میں آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ جس کے ساتھ تصوف سیکھنا ہے، سفر کرنا ہے، اس کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا، سورہ کاف ہے، قرآن ہے، پڑھ لیجئے، پورا قصہ لکھا ہوا ہے۔ اعتراض نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سفر شروع ہو گیا، ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے کو جب پتہ چلا کہ یہ خضر ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، کشتی کا جو ملاح تھا اس نے کرایہ نہیں لیا، اور جب دوسرے کنارے پہ اترے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کے 2-3 پھٹے توڑ دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمانے لگے اس نے پیسے نہیں لیے، آپ نے اس کی کشتی کے پھٹے توڑ ڈالے۔ فرمایا آپ کا اور میرا ایگریمنٹ ہوا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ اعتراض نہیں کرنا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ آگے چلے تو ایک بچہ کھڑا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن سے پکڑا، گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیسے ولی ہو؟ ہمیں تو پتا چلا ہے بھیجا تو رب العالمین نے ہے تصوف کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے، تم نے ایک بچہ قتل کر دیا۔ فرمایا اعتراض نہیں کرنا، ایگریمنٹ ہے، چلیں جی اعتراض نہیں کرتے۔ پھر ایک بستی میں جا کے قیام کیا، کہا ہمیں کھانا کھلائیے، انہوں نے کہا یہاں رواج نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا دیوار گری ہوئی ہے، فوراً گارا بنایا، دیوار بنانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی، خدمت نہیں کی، آپ ان کی دیواریں بناتے ہیں۔ فرمایا اب آپ اور ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ تصوف کے سفر میں اعتراض منع ہے۔ جب پیر کی ذات پر، مرشد کی ذات پر اعتراضات شروع ہو جائیں تو پھر وہ تصوف کا راستہ رک جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ کی اور ہماری جدائی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب کوئی بندہ تصوف کی سرزمین پہ جاتا ہے، اپنے مرشد سے اسرار و رموز سیکھتا ہے، اس وقت تک وہ ساتھ رہتا ہے جب تک وہ اعتراض نہیں کرتا۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے، جب اس کی طبیعت میں اعتراض آ جائے اللہ اس کو اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے، وہ آ نہیں سکتا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جو کل تک یہاں آتے تھے اور اب نہیں آتے، اعتراضات کیا ہیں؟ ہمیں چائے نہیں پوچھی، ہمیں کھانا نہیں پوچھا،
فلاں بندہ بیٹھا تھا اس سے کلام کر رہے تھے ہمیں نہیں دیکھا۔ تو اب لکھنے والے نے یہی لکھا کہ فعل مرشد ناپسندیدہ ہو اگر قصہ خضر اور موسیٰ یاد کر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر محبوب سے محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور جو محبوب کا جانشین ہو، جس کو آپ اپنا مرشد مانتے ہیں، مرشد بنا لیتے ہیں، اگر آپ سے وہ چائے نہ پوچھے تو آپ دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کا ابا آپ سے کھانا نہ پوچھے تو شناختی کارڈ سے نام کٹوا دیجئے۔ نہیں سمجھ؟ کبھی آپ کا ابا آپ سے تلق کلامی میں بات کرتا ہے سمجھانے کے لیے تو آپ شناختی کارڈ سے نام کٹوا دیجئے کہ میں تجھے ابا نہیں مانتا۔ اور تصوف کی دنیا میں کوئی کہے میں تجھے پیر نہیں مانتا، میں تجھے پیر نہیں مانتا، تو اس کو کہا جائے گا کہ کبھی یہ بھی کہہ دے کہ میں ابا نہیں مانتا، کیونکہ لوگوں کے جو خیالات اور وہ ہیں وہ تھوڑی سی کوئی ان کو کجی اور کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے تو فوراً ایک مشائخ کے پاس میسج چلا جاتا ہے جی تمہیں مرید بڑے ہمیں پیر بڑے۔ تو میں نے کہا کبھی ابے کو بھی کہو تمہیں بیٹے بڑے اور ہمیں ابے بڑے، چلو ذرا پتہ تو چلے نا بھائی، ہمت کر کے دیکھو۔ تو جب اپنی گھر کی بات آئے تو تمہاری سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ تم اپنے مقام منزل میں سچے شروع سے نہیں تھے، سچے ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا قرآن کی تعلیم کیا ہے، تصوف کی تعلیم کیا ہے۔ تمہارا سواری کذب پر مبنی ہے، تمہارا سواری ضرورت پر مبنی ہے، تمہارا سواری مراد پر مبنی ہے۔ اب انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب جدائی ہوگی۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اب قرآن کیا دے رہا ہے کہ جس سے آپ تصوف سیکھتے ہیں، تعلیمات لیتے ہیں، جس دن آپ نے اعتراض کیا اسی دن آپ کی جدائی شروع ہو جائے گی، پھر آپ اس خانقاہ پہ جا نہیں سکتے، کیونکہ اعتراض آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کو اٹھا کے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے کہ اب ہم چل نہیں سکتے تو بتا تو دیں کہ وجہ کیا ہے، آپ نے کشتی کیوں توڑی، آپ نے بچے کو کیوں مارا، یہ دیوار کیوں بنائی؟ تو پہلا انہوں نے جواب کیا دیا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ وہ آگے ظالم بادشاہ کھڑا تھا، وہ جس کی کشتی خوبصورت دیکھتا تھا اس کو کھینچ لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا، اور جس کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہوتی اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے کہا یہ آیا ہے ہماری سنگت میں، اگر کشتی اس کی ستھری ہوگی، کرایہ اس نے نہیں لیا، ہم پر احسان کیا ہے، کہیں اس کی وہ کشتی کھینچ نہ لے، پھٹا اس لیے توڑا ہے تاکہ ظالم اس کی کشتی اس کی طرف کھینچ نہ لے، قبضہ نہ کر لے۔ تو صوفیہ مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ جو طبیعتوں کی سختیاں اور اندر کے پھٹے صوفیہ اپنے مریدوں کے کھینچ کے رکھتے ہیں کہ ایک ظالم شیطان کھڑا ہے، کہا اس دامن میں رہو کہیں تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب والا وہ جو بچہ تھا، میں دیکھ رہا تھا آنے والے وقت میں یہ کافر ہوتا، اس کے کفر کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر میں چلے جاتے، میں نے کفر کا خاتمہ کیا ہے، بچے کا نہیں۔ اور تیسرا جو دیوار گری ہوئی تھی وہ دیوار ایسے بچوں کی تھی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تھے اور نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی لوگ خزانہ اٹھا لیتے، یتیم بچے محروم ہو جاتے، اس لیے میں نے یہ دیوار بنائی ہے۔ اب یہاں دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے۔ اب تفاسیر کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ان کے والدین تھے یہ تو نیک تھے، لیکن ان کے والدین ان کے والدین ان کے والدین ان کے والدین 10 پشتیں نیک تھیں، وہ نیکی کا اثر یہاں تک پہنچا تھا۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ نیکی کے اثرات پشتوں تک چلتے ہیں، اور اگر بندہ نیک ہو تو پھر اولیاء کی نگاہیں ان کی طرف جاتی ہیں، چاہے خزانہ دیوار میں ہو یا دل میں ہو، خزانہ دیوار میں ہو یا دل میں ہو، نظر پہنچتی ہے۔ اور دوسرا یہ معنی ہوا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں،
تو ہم نے کہا خضر کو پتہ ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے، تو جو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، وہ تمہاری اماں کی کون سی دیوار ہے جس کا میرے نبی کو علم نہیں ہے؟ تو پتہ چلا یہ دیوار وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو، یہ پردہ تمہاری عقل پہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو فرمایا یہ اصل بات ہے کہ فعل مرشد ناپسندیدہ ہو اگر قصہ خضر اور موسیٰ یاد کر۔ تو اب مولانا روم نے یہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ در حقیقت وہ بات تو ختم ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ فرمایا ایک مرید کا اپنے پیر سے تعلق اور سفر کیسا ہوتا ہے تصوف کو سیکھنے والا، تو فرماتے ہیں سن میری بات، وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ تعلیم امت کے لیے یہ چلے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نبی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ لیکن بتایا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ فرمایا نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے، یہ ولی تھے، آنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے خبردار اپنے شیخ کی ذات پہ اعتراض نہ کرنا ورنہ دور کر دیے جاؤ گے۔ تب تک تصوف کی تعلیم ملتی رہے گی جب تک دل میں اعتراض نہیں آئے گا۔ جیسے اعتراض آئے گا فرمایا ھذا فراق بینی و بینک۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا اگر آج تصوف سمجھ نہیں آیا تو کبھی نہیں آیا، آج پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کو تصوف سمجھ نہ آیا تو پھر کبھی نہیں۔ جب آپ آنا چاہیں نہ آ سکیں تو استغفار کیا کریں اور دل میں جھانکا کریں کوئی اعتراض آیا ہے کہ اللہ جانے نہیں دے رہا۔ اور فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے پاس جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، میں نے کہا تم نہیں جاتے، تمہارا جملہ ہی غلط ہے، وہ تمہیں جانے نہیں دیتا۔ جو اعتراضات کی پستی میں گر جاتا ہے اس کو وہ جانے نہیں دیتا، اور جاتا وہی ہے جس کے دل میں اعتراض نہیں محبت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، اب تصوف کی تعلیم کے لیے اگر آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے تو مزید کچھ اسرار اور رموز کھولنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی سبق کافی ہے۔ اب حضرت ابوبکر شبلی بھی چلے تھے اپنے مرشد کے پاس تعلیم لینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابوبکر شبلی عام نہیں تھے، نہاوند کی سرزمین کے بادشاہ تھے۔ بس یار کی نظر پڑی بادشاہت چھوٹ گئی۔ ہم تو رشتہ داروں اور گھر بار کو چھوڑ کے ایک محفل میں نہیں جا سکتے، انہوں نے بادشاہت اور سلطنت کو چھوڑ کر حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضور بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا یہاں مرادوں کے جو مرید آتے ہیں ان کی مراد پوری ہو جائے تب بھی بھاگ جاتے ہیں، نہ ہو تب بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اگر تم نے ہماری مجلس میں رہنا ہے تو پھر 1 سال تمہیں گندھک بیچنی پڑے گی۔ وقت کا بادشاہ ہو، نہاوند کی سرزمین کا بادشاہ ہو، اور جناب والا گورنر بھی رہ چکا ہو، اتنا عہدوں پر بھی فائز ہو، اور شیخ کہے گندھک بیچنی ہے اور اعتراض نہیں کر رہا، بیچ رہا ہے، پتہ چلا وہ تصوف کی تعلیم لینا چاہتا ہے نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک کاروباری مرید نہیں ہے، اپنی مراد کا مرید نہیں ہے، حقیقت کو متلاشی ہے۔ 1 سال گندھک بیچتے رہے، سال بعد گئے، غریب نواز سال ہو گیا، کیا حکم ہے؟ فرمایا بھیک مانگنا شروع کر دو۔ سال پوری جہاں بھی جاتے تھے لوگ کہتے تم تو وقت کے بادشاہ رہے ہو، یہ کس بزرگ کی خدمت میں چلے گئے؟ بھیک منگوانا شروع کر دی۔ ہر طرف سے تان ملتی، تشنیع ملتی، تانے ملتے، مگر راہ سچی تھی، مرشد سے پیار تھا، عشق تھا، دروازہ نہیں چھوڑا۔ پھر گئے حضور والا کچھ فرمائیے، فرمایا جاؤ، بادشاہ رہے ہو، کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، کسی کو ناراض کیا ہو، یہ پوری نہاوند کی سرزمین پر اور بغداد میں جو بھی ملے اس سے جا کے معافی مانگو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر۔ شیخ کا حکم ہے، مرشد کا حکم ہے۔ ابو بکر شبلی جا رہے ہیں اور جا کے وہاں پر معافیاں مانگ رہے ہیں اور لوگوں سے معذرت کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہو گیا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا ابو بکر شبلی بتاؤ کس حال میں گزر رہی ہے؟ کہتے حضور اب دل کا عالم یہ ہے ہر ایک مجھے اعلیٰ لگتا ہے، میں اپنے آپ کو کم تر پاتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر شبلی مبارک ہو، تیرے ایمان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ تو تصوف کے اندر اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو اعلیٰ سمجھنا، یہ تصوف کی مجالس کیوں سمجھائی جاتی ہیں؟ اسی لیے سمجھائی جاتی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس علم تو ہے، الفاظ ہیں، برکات نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور ہر ایک کو کم تر سمجھتے ہیں اور ذاتیات میں پڑے رہتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے
آپ کو پتہ ہے غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اور غیبت جو کرتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یہاں تو زندہ کا گوشت کھانا حرام ہے، اور پھر مردہ کا گوشت کھایا۔ اور اگر آپ جاتے ہیں تصوف کی دنیا میں تو فتوحات مکیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ابن عربی نے لکھا ہے اگر کوئی غیبت کرے، غیبت کرنے کے بعد جب تک وہ غسل نہ کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے مردار کا گوشت کھایا ہے، مردار کھانے کے بعد غسل کرنا لازمی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یہ اس درجے کے لوگوں کا ہے، آپ کی اور میری بات نہیں ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے۔ اب غیبت کہتے کس کو ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ شراب پیتا ہے اور آپ نے دیکھا یہ شراب پیتا ہے، آپ جہاں بھی بیٹھے یار یہ فلانے بندے کو دیکھتے ہوئے شراب پی لے، یہ غیبت ہے، وہ گناہ میں مبتلا ہے، تو آپ نے اس کے گناہ کو کہا تو یہ غیبت ہے، اور اللہ فرماتے ولا یغتب، غیبت نہ کرو۔ اب جو لوگوں کے عیوب و نقائص بیان کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور منکر قرآن کیا ہوتا ہے آپ کو جو پتہ ہی ہے۔ کبھی آپ عشق والوں کی مجلس میں بیٹھیں تو بات اپنے اندر کی ہوتی ہے، اور زہر بین کے پاس بیٹھیں تو بات دوسروں کی کیچڑ اچھالنے کی ہے، ان کی، اور قرآن کہتے ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو۔ جتنے یہ لفظ پڑھوانے والے مولوی لوگوں کی ٹو میں رہتے اتنا کوئی بھی نہیں رہتا، یہ طبقہ ہی عجیب ہو گیا ہے۔ پہلے سنتے تھے کہ ایک گودڑی میں دو مولوی نہیں، ایک مسجد میں دو مولوی نہیں رہ سکتے، ایک گودڑی میں 40 فقیر آ جاتے ہیں۔ اب فقیر ہوں تو بیٹھے ہیں، اب یہاں بھی حال ماڑا ہی ہے، حالت یہاں بھی خراب ہو چکی ہے، اور زبوں حالی اور زوال پذیر ہو چکے ہیں یہ تصوف کے نام لیوا بھی، عجیب صورتحال ہے۔ تو غیبت کرنا گناہ ہے، اگر کسی کے اندر عیب ہے تو غیبت ہے، اور اگر عیب نہیں اور آپ نے یہ بیان کر دیا اب یہ بہتان ہے۔ اور بہتان کی کیا سزا ہے؟ اگر کسی پاک باز پر کوئی بہتان لگائے بالخصوص عورتوں پر، تو جب تک اس کو 70 کوڑے نہ مارے جائیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور امام مالک کے زمانے کے اندر ایک عورت مر گئی، اور دوسری عورت جو غسالہ تھی غسل دینے والی، اس نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ تو گناہ کرواتی تھی، یہ کہنا تھا، ہاتھ چپک گیا۔ بڑی کوشش کی، مردے سے اس غسالہ کا غسل دینے والی کا ہاتھ نہیں اترتا، کسی نے کہا ہاتھ کاٹ دو، کسی نے کہا ساتھ دفنا دو۔ جب یہ خبر حضرت امام مالک تک پہنچی، فرمایا مردے کے اوپر کپڑا ڈال دو، عورت کو پردہ کراؤ، ہم آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں، حل نکالتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں سمجھنا ہے۔ تو آپ تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے بی بی یہ بتا تو نے کوئی بہتان تو نہیں لگایا اس پر؟ اس نے کہا جی میں نے کہا یہ گناہ کرتی ہوگی۔ فرمایا یہ مرنے والی پاک ہے، تو نے اس پر اعتراض کیا ہے اس لیے تیرا ہاتھ چپک گیا، اب سزا یہ ہے کہ تجھے 70 کوڑے مارے جائیں گے، تیرا ہاتھ ہٹ جائے گا۔ کوئی قانون اسلامی ہو تو آپ جو بہتان بازی کرتے ہیں آپ کو 70 کوڑے لگیں تو آپ کی توبہ قبول ہو، تو کوڑے نہیں لگیں گے تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ذرا غور کریں آپ کہ یہ کتنا غیبت اور بہتان کتنا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب یہ ہوا کہ 70 کوڑے اس کو مارے گئے، آخری جب 70واں کوڑا لگا نا تو اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ فرمایا جو بہتان لگاتا ہے شکر کر، پھر بھی کوڑے لگنے سے تیری توبہ قبول ہوگی، ورنہ اس کے ساتھ زندہ تجھے دفن ہونا پڑتا۔ اور آپ نے دیکھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 قبروں کے اوپر دیکھا، فرمایا عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، چگلیاں کرتے رہے۔ تصوف کے اندر یہ چغل خوری، یہ غیبت، یہ بہتان بازی، یہ دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع یہ منع ہے۔ انسان کا اپنا نفس کافر ہے، اس کو سدھار لو۔ تو حضرت ابو بکر شبلی کے مرشد نے پوچھا بتاؤ کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو؟ تو فرمانے لگے اپنے آپ کو کم تر پاتا ہوں، دوسرے کو افضل۔ فرمایا مبارک ہو تیرا ایمان مکمل ہو گیا، تیرے ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ تو میں آپ سے امید کر سکتا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھنا ہے۔ بولیے، یہ چدراہٹ اور یہ سب کچھ یہیں پڑا رہے گا، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ آج کل تو ویسے ہی ہر چیز فاسٹ ہو گئی ہے، رات کو بندہ بیٹھا تو سویرے خبر ملتی ہے مر گیا۔ تو یہ نیت کر لیں کہ ہم نے، اور ہمارے شجرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو افضل سمجھنا ہے۔ یہ انا کے بت ٹوٹیں گے تو دل میں روشنی ہوگی، یہ انا کے بت ٹوٹیں گے تو سینہ مدینہ بنے گا۔ عزیزان محترم، یہ حضرت ابو بکر شبلی، ایک وقت آتا ہے، وقت بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، یاد رکھیے
وہ نظر نہیں آتا مگر ہونے کی خبر ضرور دیتا ہے، نظر نہیں آتا مگر پتہ ضرور دیتا ہے، نشانیاں ضرور بھیجتا ہے۔ ایک وقت ہے ابو بکر شبلی ایک مٹھائی کا تھیلا ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کہنے والوں کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہیں اور کہتے تم نے میرے یار کا نام لیا ہے، مٹھائی کھا لو، میرے یار کا نام لیا ہے، مٹھائی کھا لو۔ اور پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب کوئی اللہ کہتا تو تلوار نکال لیتے اور کہتے میرے یار کا نام غفلت سے لیتے ہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ ذات، اسم ذات کا ذکر کرتے ہو، اسم ذات کا ذکر کرتے ہو، نام کا ذکر کرتے ہو، کاش کے نام والے کی معرفت حاصل کر لو۔ یہاں میں ایک علمی نکتہ عرض کر دوں، اس بات کو ابھی نہیں کھولوں گا، ویسے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تصوف کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صبح کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ بولیے بولیے، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، ٹوٹل بنی 17 رکعتیں۔ کیا 17 رکعتوں کے لیے اللہ نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھئے، اے مولا کائنات آپ باب العلم ہیں، آپ کے بارے میں محبوب نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ عبادت کیا ہے؟ فرمایا محبوب سے ہم نے سنا، محبوب فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفونی، اے لیعرفونی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو۔ تو عبادت تو اس کی پہچان کا نام ہے، عبادت تو اس کی پہچان کا نام ہے۔ میں ایک مثال دے کے بلا تمثیل ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو کوئی ملنے کے لیے آ جائے نیا، اور ظاہر سی بات ہے اس کو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے، نئے بندے کو، جو بتائے کہ یہ فلاں ہے جس کو تو ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ بندہ نیا جو ہوگا وہ آ کے کسی کا آسرا کرے گا، وہ آ کے اس بندے کو جو اس کو جانتا ہوگا اس محرم کو ساتھ لے کے آئے گا، وہ کہے گا جناب یہ ہے جس کو آپ نے ملنا ہے، یہ ہے پہچان۔ تو کہا اللہ کی پہچان تو وہی کرائے گا جو اس کو جانتا ہوگا، اسی پہچان کرانے والے کو تو مرشد کہتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ اقبال نے اسی لیے کہا تھا راز ہستی راز ہے جب تک کہ محرم نہ ہو، راز جب کھل گیا تو محرم کے سوا کچھ بھی۔ اب یہ فرمایا اس کی پہچان کا نام ہے، اور پہچان تو وہی کرائے گا جو اس کو جانتا ہوگا۔ اب اس کو جاننے کا نام تو تصوف ہے، اور اس کی پہچان کا نام یہی تو عبادت ہے۔ اب جس نے پہچانا ہے تو عبادت کرے گا۔ اب دیکھیں نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام، ایسے عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ اب تم نے دیکھا ہوگا، پہچان ہوگی تو تصور قائم ہوگا، اور پھر یہ تصور قائم تب ہوگا کہ جب یہ تصور قائم کرنے والوں کی سنگت و صحبت و معیت میں چلا جائے بندہ، تبھی تو تاجدار گولڑا نے فرمایا اے صورت دسرا بے صورت دا، پر اتھے کم نہیں کسے بے سوجت دا، کئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ دین ہم نے بھی پڑھا، دین بہو دین زکریا نے بھی پڑھا، دین ہم نے بھی پڑھا، دین حافظ جمال اللہ پاک نے بھی پڑھا۔ ارے 50 100 سال شیخ القرآن درس قرآن دینے والے، ان کی قبریں آج تک زندہ نہیں ہوئی، اور ان کی قبریں کیوں زندہ ہیں؟ انہوں نے پہچانا ہے، جانا ہے، عبادت کی ہے، تو قبریں زندہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور بعض یہ ہوتے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی کعبے کے متلاشی ہیں، کئی کعبے والے کے متلاشی ہیں، کئی مدینے کو جاتے ہیں، کوئی مدینے والے کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں ایک میں آپ کو ایک نکتہ علمی بتا دوں، جب کوئی بندہ مدینہ شریف جاتا ہے نا، من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام، جو میرے وصال کے بعد میرے روضے پہ آیا گویا وہ میری زندگی میں میرے پاس آیا۔
اور بڑی بڑی کتب کے اندر یہ بحثیں ہیں کہ جتنے اکابرین، آج کل تو خیر لوگوں کی توجہ ہی عجیب ہو گئی ہے، ہر شے شک میں پڑ گئی ہے، ورنہ جو اکابرین ہیں جن کو اکابرین کہنے کا حق حاصل ہے، جن کو اکابرین کہا جاتا ہے، ان کے سامنے اگر یہ کوئی کہتا میں حضور کے روضے پہ جا رہا ہوں، وہ غضبناک ہوتے، وہ ناراض ہوتے، فرماتے تمہارا جملہ ہی غلط ہے، تم یہ کہو میں حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، وہ غضبناک ہوتے۔ اے امام زرقانی، امام کسلانی، علامہ بدر الدین عینی، امام حجر اسقلانی، تم ہمیں کیوں روکتے ہو کہ یہ نہ کہو قبر تو ہے؟ کہا قبر ہے محبوب کے رہنے کے لیے، تمہارے لیے محبوب ہیں، تم کہو قبر میں نہیں حضور کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہم حضور کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو امام زرقانی، کستلانی، عبد الرحمن سمودی جیسا بندہ کہتا ہے لوگوں تمہیں فیض لینا آ جائے تو تم جس جگہ بھی بیٹھ کر محبوب کے روزے کا تصور کر لو گے، تم نے گویا محبوب کو دیکھا ہے، فیضان نبوت ملنا جاری ہو جائے گا۔ قبر تو وہ کہیں کہ ہم اپنی قبر انور میں ہیں، تم نہ کہو، تم یہ کہو ہم حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ تم نے گنبد خضرا کو دیکھا تو حضور کو دیکھا، قبر انور کو دیکھا تو حضور کو دیکھا، تم نے حضور کو دیکھا ہے۔ ارے جن کے جالیوں کا تصور کسی اور کو نہیں دیکھنے دیتا، وہ والضحیٰ کے چہرے کا تصور کسی اور کو کیسے دیکھنے دیتا ہوگا؟ جو گنبد خضرا کی صورت کو تک لے، کوئی اور اس چیز بات ہی نہیں، یا اٹھتے بیٹھتے تڑپتا ہے، مچلتا ہے، اے اللہ گنبد خضرا کی زیارت کروا دے۔ ارے جو گنبد خضرا کی زیارت میں اتنا گم ہے، وہ مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت میں کتنا گم ہو جائے گا؟ ذرا آؤ تو صحیح اس وادی میں۔ تو اب ہوتا کیا ہے، جو گھر کی تلاش میں رہتا ہے اس کا مقام اور ہے، جو گھر والے کی تلاش میں رہتا ہے اس کا مقام اور ہے۔ جو گھر کو دیکھتا ہے وہ کہیں ٹھہر سکتا ہے، جو گھر والے کو دیکھتا ہے شیر سامنے آ جائے نہیں ڈرتا، آگ میں کود جاتا ہے، کیونکہ اس نے پڑھ رکھا ہے تصوف کی کتابوں میں، تفاسیر میں، عشق و بستی کے عالم میں پڑھ رکھا ہے کہ جو اس ذات کا عاشق ہو جاتا ہے پھر اس کو اس کے علاوہ کوئی قتل کر نہیں سکتا، وہ یار کی نظر کا مارا ہوا ہوتا ہے۔ ارے لوگ تلوار سے مرتے ہیں، یہ عاشق نگاہ یار سے قتل ہوتا ہے۔ ان کو مرنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، عاشق کو مرنے کے لیے نگاہ یار کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بچے پتھر مارتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتھر مارتے ہو بڑے پتھر مارے کرو، چھوٹے مارتے ہو مجھے زخم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شریر ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کیا دیکھنا، ان کا کام تو پتھر مارنا ہے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ پتھر مارنے والوں کا کام تو پتھر مارنا ہے۔ لیکن ایک دن ایک پتھر لگتا ہے ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی بازو پر، اور خون رستا ہے، اور خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ قطرہ زمین پہ گرتا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ لفظ لکھا گیا، اللہ تیری یاد اتنی ہے با وفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا، تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں، تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ اب وہ مٹ گئے، یاد نہیں مٹی، اور یاد نے ایسا کہ آباد کیا کہ وہ خون کے جو قطرات ہیں نا وہ بھی زمین پہ گرتے ہیں تو اللہ لکھا جاتا ہے۔ تو اسی شاعر نے کہا، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے نہ ڈھونڈیے اے شکیل، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے نہ ڈھونڈیے اے شکیل، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا اپنا وجود و عدم نہیں، وجود بھی نہیں ہے، عدم بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے سبحان اللہ کہا، میں اس لیے کہیے کہ آپ کی سمجھ سے باہر شعر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ اور جن کو سمجھ آئی ہے وہ نیند کرنے میں مصروف ہے، کیونکہ وہ جو سو جاتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے مجھے پتہ ہے۔ جیسے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے تقریر میں کوئی بات کرو آگے سے لقمہ دے دیتے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ جب کوئی بات سنو تو ایسے سنو کہ ابھی تم سن رہے ہو۔ اب یہ جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے جو تقاریر ہوتی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اعلیٰ ظرفی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو بات سنو ایسے سنو کہ ابھی سن رہے ہو۔
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ یہ بچائے ہمیں ایسا. یہ طبیعت کا ہلکا پن ہوتا ہے کہ بات کوئی کرو آگے سے لقمہ دے دو. تم لقمہ ہی دیتے ہو تو پھر آ جاؤ. وہ ایک بندے نے تصویر لگائی نا تو ساتھ ایک مار کر موٹا رکھ دیا. اس نے کہا جیسے اس تصویر کے اندر کوئی عیب نظر آئے مجھے بتانا. ایک بندہ اس نے آنکھ کے اوپر نشان لگا دیا, دوسرے نے ناک پہ, تصویر ہی مٹ گئی. اس نے اگلے دن پھر اور تصویر لگائی. اس نے کہا جیسے میں نے بنائی تھی ایسے بنا کے دکھاؤ. پھر بلیک بورڈ خالی ہی رہا. کیسے کس نے بنانی؟ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو جس نے اتنا کتابوں کا مطالعہ کر کے گفتگو کرنی ہوتی ہے پتہ اس کو بھی ہوتا ہے بات دہرائی اس لیے جاتی ہے تمہیں یاد رہ جائے. ایسا نہیں کہ تم لقمہ دینا شروع کر دو. پتہ ہے مجھے تصوف کے اعلیٰ درجے پر فائد ہو, لقموں سے بچا کرو. ہر جگہ لقمہ نہیں دیا جاتا کیونکہ صحابہ کا طریقہ کار یہ ہے. محبوب نے پوچھا میرے صحابہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا آج قربانی کا دن ہے. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آج کے دور کے آپ لوگ ہوتے تو آپ تو کہتے وہ تو پتہ کہ نہیں آج قربانی کا دن ہے جی. ہاتھ سے جی پتھر آپ چاہیے بیٹھے ہوتے پوچھتے ہو یہ کیا ہے. شکر ہے آپ اس زمانے میں نہیں تھے. وہ ایک بندے نے نعت لکھی نا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تو ایک دوسرے نے جواب اس نے کہا جیسے اب تو چبلیاں مارتے اس وقت بھی ایسے ہی چبلیاں مارتا. تو شکر ہے اس وقت نہیں تھا. جو جس دور میں ہے اس دور میں ٹھیک ہے, ورنہ جو سوچ ہے یہ سوچوں کا ماور تو یہی ہوتا ہے نا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. قدرت ہے, قدرت کے نزدیک یہ ہے کہ جب تیرا وقت صحیح تھا مقرر تھا وہیں تو آ گیا. اب تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. بہرحال نہ فنا میری نہ بقا میری, مجھے نہ ڈھونڈی آئے شکیل, میں کسی کا حسن خیال ہوں, میرا اپنا وجود و عدم نہیں. میں کسی کا حسن خیال ہوں. ایک مرتبہ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ بات بڑی سننے کی ہے. ہمیں تو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہمارا پیر تعریف نہ کرے نا تو ہمارا 6 من کا بوتھا بن جاتا ہے. ہم نے اتنی خدمت کی, ہم نے یہ کیا, اور ڈٹھے ہوئے بابا جی نے ایک دفعہ ہی نہیں آکھا چاہ بھائی یار ایڈا کام کریں دے اتنا سویرے شام بدے ہیں نال. ابو بکر شبلی بیٹھے ہیں. ایک ان کے پیر بھائی نے کہا حضرت جنید بغدادی سے حضور ان کا اخلاص دیکھیں, ان کی خدمت دیکھیں, ان کی آپ سے محبت دیکھیں, کمال ہے. بس یہ سنت حضرت جنید بغدادی کا, آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. فرمایا ابو بکر شبلی فاسق ہے, فاجر ہے, چل ابو بکر نکل جا میری محفل سے, مجلس سے دفع ہو جا یہاں سے. حضرت جنید بغدادی نے آپ کو ڈانٹ کے نکال دیا. جیسے ہی انہوں نے ڈانٹ کے نکالا, شیخ تھے, آج کا مرید تھوڑی تھا گال پڑ جاتا کہ میں اتنا خدمت کرتا ہوں لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا, میری بےزتی کر دی. وہ ابو بکر شبلی تھا, وہ مرید تھا, حضرت جنید بغدادی پیر تھے. میں چلے جاؤ یہاں سے, اٹھ کے چلے جاؤ. اب جب مرشد نے ڈانٹا یہ چلے گئے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا تمہیں پتا ہے پیر اگر کسی کی تعریف کر دے شیطان اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. شیخ اپنے مرید کی تعریف منہ پہ کبھی نہیں کرتا کیونکہ وہ کرے تو اس کا نفس اس کو کمزور کر دے گا, اس کی جو روحانی ترقیاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی. تم اس کو ہلاک کر رہے تھے, میں نے اس کو ڈانٹ کے نکال دیا, ایک اس کے گرد باڑ قائم کر دی تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب مجھے ایک بات تو بتائیں آپ, آج کل پیروں کو اور مولویوں کو ہلاک کرنے کے لیے نقیب محفل ایک نئی شے مارکیٹ میں آ گئی ہے کچھ عرصے سے. وہ کہتی ہے کتب الاقطاب, غوث الاغیاث, فلاں فلاں فلاں, اور پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں چوڑے. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ اچھا سا یہ بھی ہے. مجھے تو ویسے شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری, میرے ولیوں کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا. محبوب فرماتے میرے دامن میں چھپے ہوئے ہیں, میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا. محبوب فرماتے میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا, میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا. نقیب محفل کو کیسے پتا چلا یہ غوث ہے؟ غوث کو تو کتب ہی پہچانے گا اور کتب کو اس کے اعلیٰ درجے کا پہچانے گا. پھر تو جو اس کی تعریف کرے تیرا درجہ اصل تو ہے کہ تو نے پہچان لیا, تو بھی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو بھی ہلاک کر رہا ہے, خود بھی ہلاک ہو رہا ہے اور اس کو بھی ہلاک کر رہا ہے. یہ پیروں نے چمچے رکھے ہوئے ہیں, وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی غوث ہے, کتب ہے, فلاں ہے, یہ ہے, اور تصوف کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو, نہ تو کہتر کم تر آ کر ادنا لا شیلا امکان بھی تو. وہ کہا تھا نا ایک بزرگ سے, جنید بغدادی کا بھی واقعہ ہے, ان کا حضرت ابوبکر شبلی کا, اور بھی داتا صاحب نے اور باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ ہلاکو خاں آیا نا تو ایک صوفی تھے, ان کو پکڑا
تو ہلاکو خان کا بیٹا ایک صوفی کو کہنے لگا بتا تیرا منہ اچھا ہے یا میرے کتے کی داڑھی دم اچھی ہے، کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی اچھی ہے؟ تو وہ صوفی تھا، اس نے کہا اگر یہ چہرہ اس نے قبول کر لیا تو یہ چہرہ اچھا ہے، اور اگر راندہ درگاہ ہو گیا تو تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ تو ہلاکو خان کا بیٹا اس جملے کو سن کے توبہ طیب ہو گیا، کیونکہ صوفی کے دل کی آواز تھی، اور صوفی کے دل کی آواز درد ہوتی ہے، صوفی کا مسلک درد ہوتا ہے۔ مرید حضرت عشقم دیگر نمی دانم، خدا میں برسر باطل خدا میں برسر حق، میں حضرت عشق کا مرید ہوں، مجھے کیا پتا کون سچا کون جھوٹا ہے، میں تو اپنے نفس کو ابھی مسلمان کرتا پھر رہا ہوں۔ تو صوفی کا مسلک کیا ہوتا ہے؟ درد، اور درد کی کرامت یہ ہے، اس کو سیدھا پڑھو تو درد ہے، الٹا پڑھو تو درد ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آپ کو؟ ہیں جی، درد ہے نا، درد کو سیدھا پڑھو تو تب بھی درد ہے، الٹا پڑھو تو تب بھی درد ہے۔ کہا یہ ہجر میں ہوتا ہے تو تصور یار میں ہوتا ہے، یہ مجلس میں ہوتا ہے تب بھی تصور یار میں ہوتا ہے، اس لیے یہ مقام میں درد پر فیض ہے۔ درد دل دے کے مجھے اس نے ارشاد کیا، جا دیر و حرم کی کشمکش سے تجھے آزاد کیا۔ ارے متاع درد بڑی چیز ہے، جہاں سے ملے، دیر سے ملے، حرم سے ملے، یہ ساقی کے آستان سے ملے۔ ارے متاع درد بڑی چیز ہے، جہاں سے ملے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ متاع درد بڑی چیز ہے، جہاں سے ملے۔ درد دل ساری دنیا کا حصہ نہیں، یہ کرم ہے میرے حبیب کا، جسے چاہے درد عطا کرے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ درد کی نعمت دینے کے لیے، ورنہ فرشتے کام نہیں تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے، تاکہ درد ہو جائے۔ درد آپ کو تو درد اور ہیں کافی سارے، یہ درد اور ہے، یہ تصوف والا درد ہے، آپ کے درد کچھ اور ہے۔ آپ کے پاس لالچ کے درد ہیں، ہیں جی، اس کے علاوہ غیبت، چغلی، حسد، شہوت اور پتہ نہیں کیا کیا درد ہیں۔ اور صوفی کو ایک ہی درد ہے، کاش جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ ذکر والا نظر آ جائے، جس کے گھر جا رہا ہوں وہ گھر والا نظر آ جائے۔ ارے تم تو سبب کو تلاش کرتے ہو، یہ رب کو تلاش کرتے ہیں، یہ درد ہے اس کو پانے کا۔ پھر درد ایک جیسا تھوڑا ہے۔ مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، اگر ایسا مرنا نصیب ہو، میرا دم جو نکلے تو با خدا میرے پاس میرا حبیب ہو۔ بس ان کا درد یہ ہے کہ جلوہ یار کو تکا جائے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہ بھی تھی، آپ ایک دن ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لے آئے، امام مجاہد بیٹھے ہوئے تھے۔ امام مجاہد کا کئی دفعہ میں پہلے تعارف کرا چکا، تو امام مجاہد کون تھے؟ اب ان کا تعارف نہیں، حضرت ابو بکر شبلی کی بات کروں گا۔ تو وہ تشریف لے آئے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، تو ساری مجلس کھڑی ہو گئی، کیونکہ آپ عشق مرشد میں دیوانہ وار گھومتے تھے، اور دیوانگی کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ورک شاپ میں کپڑے جس کے کالے ہو جائیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی دیوانہ ہو تو سارے دیکھتے ہیں۔ کہا اس کے بھی کپڑے کالے تھے، کسی نے نہیں دیکھا، اس کے بھی کپڑے کالے پھٹے ہوئے، اس کو کیوں دیکھا؟ کہا اس کو دیوانگی سے نسبت ہے نا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی بچی گھر میں رہتی ہے نا، لیکن جس دن اس کا نکاح ہو جائے، نسبت ہو جائے، تو پھر سارے سنگتی ساتھی سہیلیاں اور رش ہو جاتا ہے۔ بھئی آج کیوں اکٹھے ہو گئے؟ پہلے بھی تو یہیں رہتی تھی۔ کہتی اب اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کے؟ بھئی دیکھیں نا، بھئی دنیا سے جب بندہ جاتا ہے تو اکیلا بھی دفنا دیا جاتا۔ حقوق ہیں کہ تم سارے رشتہ دار اکٹھے ہو، ذرا رش کرو، اس کا جنازہ پڑھو، اتنی صفیں بناؤ، لے جاؤ۔ کیوں؟ آج اس کی نسبت ہو گئی ہے، یہ دیدار مصطفیٰ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ نسبت کی وجہ سے رش بنتے ہیں۔ یہ کسی کی نسبت ہے کہ یہ رش ہے؟ نسبت نہ ہوتی تو ادھر کوئی نہ ہوتا۔ پتہ نہیں کتنی خانقاہیں ویران ہو چکی ہیں، کتنی مساجد بے آباد ہو چکی ہیں، کیوں کہ نسبت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جن کی نسبت اللہ کرے وہ پختی رہے، تمہاری خیر ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تم آؤ آج بیٹھے ہو، کل ہو سکتا ہے کسی ایسی سنگت میں چلے جاؤ نظر ہی نہ ہو سکتا ہے کبھی تمہارے دل میں اعتراض ہے، اٹھا کے خدا تمہیں پھینک دے، ھذا فراق بینی و بینک، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جن کی ہمارے ساتھ نسبت ہے، جن کا آستان ہے، اللہ کرے وہ سلامت رہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابو بکر شبلی آئے تو امام مجاہد کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر نا ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں۔
لوگوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، آپ نے ماتھے کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا کیوں نہ لیتا، رات میں سرکار کی کچہری میں تھا، یہ ابو بکر شبلی آئے، میرے محبوب نے ماتھے کا بوسہ لیا، محبوب کو دیکھ کے ان کے ماتھے کا بوسہ لے رہا ہوں۔ اب اگلی بات سنیے، خطبہ بھی بیٹھے ہیں، ان کو یہ کام دے گی بات۔ ابو بکر شبلی آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ محبوب نے آپ کا بوسہ لیا؟ فرمایا میں جب فرض نماز پڑھتا ہوں نا، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں پڑھتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور پھر پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو محبوب نے فرمایا چونکہ تو نماز کے بعد یہ سورہ توبہ کی آیت پڑھتا ہے پھر میری ذات پر سلام پڑھتا ہے، ہم نے کہا تجھے دیدار بھی کرا دیں اور تیرے ماتھے کا بوسہ بھی لے لیں۔ اب محبوب نے دیدار کیوں کرایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں لقد جاءکم، نبی کی آمد کا ذکر ہے، محبوب کو آمد کا ذکر اتنا پسند ہے، جو کرے محبوب دیدار بھی کرواتے ہیں اور بوسہ بھی لیتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آپ کے جب وصال کا وقت آیا نا، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت ختم ہو گیا، اب یہ 2-4 منٹ آپ کے فالتو لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ، کیونکہ وضو کی حالت میں جس کا وصال ہوتا ہے اس کو مقام شہادت نصیب۔ وضو کی حالت میں جو سوتا ہے اس کی روح ساری رات عرش معلی کا دیدار کرتی رہتی ہے۔ اب وہ وضو کروانے والے نے آپ کی انگلیوں کا خلال نہ کیا، جیسے انگلیوں کا خلال نہ کیا تو آپ نے فرمایا دنیا سے جا رہا ہوں، اب تو میرے یار کی سنت ترک نہ کراؤ۔ یہ کیسا دیوانہ تھا کہ خیال یار اتنا پابستہ ہے، اتنا گم ہے خیال یار میں، دنیا سے جاتے ہوئے بھی نبی کی سنتوں کا خیال ہے، اور اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم یہ میرے نبی کی سنت ترک کر رہے ہو، خلال کرو میری انگلیوں کا۔ نزا کا عالم طاری ہے، غرغر ہے، آوازیں آ رہی ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، مگر محبوب کی سنت سے اتنا پیارا ہے، فرماتے ہیں دنیا سے جا رہا ہوں اور جس کے پاس جا رہا ہوں اس کی سنت تو ترک نہ کرو۔ کوئی سمجھ نہیں ہے، آپ سنت ترک نہ کرو۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب آپ مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے، امت کا ایک معمول چلا رہا تھا، ایک صحابی دوسرے کو وصیت کرتا تھا جب میں دنیا سے جاؤں میری قبر پہ تلقین کرنا۔ حدیث تلقین 1000 سال تک یہ رہا ہے امت کا۔ اب پھر علماء نے یہ احسانی کیا کہ اذان دی، یہ بھی تلقین کے زمرے میں آتی ہے، یہ اس کا نعم البدل ہے۔ تو اب ایک صحابی دوسرے کو کہتا میرے اوپر احسان کرنا، جب میں قبر میں جاؤں تو قبر پہ کھڑے ہو کے کہنا اے فلاں بندے میرے بھائی سن، تیرے پاس فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربوں کا، کہنا اللہ ربی، ما دینوں کا، کہنا دینی الاسلام، پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو نبی کے بارے میں بتانا۔ اب وہ ایک صحابی دوسرے کو نصیحت و وصیت کر کے جاتا کہ میرے لیے یہ ضرور کرنا، کیونکہ محبوب نے فرمایا جو کسی کی قبر پہ تلقین کرے گا فرشتے آئیں گے اور کہیں گے جو ہم پوچھنے آ رہے تھے اس کا بھائی تو اس کو بتا رہا ہے۔ اب یہ ناپید ہو چکی ہے، لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، عام خواص کو ہی نہیں پتا، وہ کہتے بس یہ ایسے من گڑا۔ تو حدیث تلقین پر عمل کیا جاتا۔ تو ابو بکر شبلی جب قبر میں گئے تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تلقین کر لوں۔ اس نے کہا اے ابو بکر شبلی ابھی فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربوں کا، کہنا اللہ ربی، پوچھیں گے ما دینوں کا، کہنا دین الاسلام۔ قبر سے آواز آئی ہائے ہائے ہائے، عجیب دور آ گیا، ایک مردہ زندے کو تلقین کیے جا رہا ہے۔ نہیں سمجھے یار آپ، ایک مردہ زندہ کو تلقین کیے جا رہا ہے، ایک مردہ زندہ کو تلقین کیے جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں، ایک مردہ زندہ کو تلقین کیے جا رہا ہے۔ کہا جن کے عشق میں ہم مرے ہیں، یہ عشق تو مارتا تھوڑی ہے، یہ تو زندہ کرتا ہے۔ جو تلوار کے مارے ہوئے ہیں وہ زندہ، وہ جو نگاہ یار کے مارے ہوئے ہیں ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ جو کافر کی تلوار سے مرے وہ زندہ، اور جو عشق کی تلوار سے مرے موت اس کو کیسے مٹا سکتی ہے؟ وہ تو زندہ ہے نا، وہ تو زندہ ہے۔ کئی بزرگوں کے بارے میں، حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، دوسروں کے بارے میں بھی ہے، کئیوں کے بارے میں نے پڑھا، کیونکہ بات اب لوگ شک میں پڑ گئے، اس درجے کے ہیں۔ اندھا کیا جانے بے نیلا پیلا رنگ ہوتا ہے جو اندھا،
یا تو اس کے موتیا، ویسے آج کل کالے موتیا کا علاج ہی ڈاکٹروں نے کہا نہیں ہے، یہ اندھا دائماً اندھا رہے گا۔ تو اب اندھا کہے یہ کرامات کیا ہوتی ہے؟ بھائی تو ہے اندھا، اندھے کے سامنے کیا کہے، بھینس کے آگے کیا بین بجانی۔ یہ تو عشق والے جانتے ہیں کہ تعلیمات قرآن کیا ہے، تعلیمات اسلام کیا ہے۔ کئی بزرگوں کا میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ جب قبر میں گئے، فرشتے آئے، من ربوں کا ما دینوں کا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ ساری زندگی کس کا ہم ذکر کرتے رہے؟ کیا ایک دیوار کے بدلنے سے ہم اس کو بھول گئے؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ جا کے اس سے پوچھو، ہمیں بندہ مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جاؤ اس سے پوچھو ہمیں بندہ مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا۔ ایک دیوار بدلنے سے تم کیا کہتے ہو کہ ہم اس کو بھول گئے ہیں؟ اور پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی، فرشتوں چھوڑ دو میرے با یزید کو، یہ جب تک جیا ہے میرے عشق کی مستی میں جیا ہے، اور میرے عشق کی مستی میں اس کو موت آئی، اور میرے عشق کی مستی میں قبر کے اندر آرام پذیر ہو چکا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ شجرہ شریف کے اندر جو شعر ہے نا، حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو ہمارے شجرہ، ہمارے پیر ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ قادریہ جنیدیہ ہے نا، پتہ ہے آپ کو؟ نقیبی قادری ہیں اور قادری جنیدی ہیں، اور جنیدی اہل بیت کے مرید ہیں، اور اہل بیت مولا علی کی اولاد ہیں، اور مولا علی حضور کے مرید ہیں۔ پورا شجرہ یہ ہے، سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو اس میں شعر بھی یہ، دل میں درد عشق ہو میرے یا الہ العالمین، حضرت ابو بکر شبلی با خدا کے واسطے، با خدا کے واسطے، جس کے ساتھ ہر وقت وہ ہے، اس ابو بکر کے واسطے، ابو بکر شبلی کے واسطے، دل میں درد عشق ہو میرے یا الہ العالمین، حضرت ابو بکر شبلی با خدا کے واسطے، با خدا کے واسطے، با خدا کے واسطے، جس کے ساتھ خدا ہو، جو اس کے ساتھ ہوگا تو اس کے ساتھ بھی تو وہی ہوگا، پھر اور کون ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ بہرحال کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ہضم کر جاتے ہیں یا آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تصوف کی سمجھ عطا فرمائے۔